یاد سے ہی آ رہی ہیں کہ کسی کے احسان کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت ہی نہیں دی اور آگے سے دو بول شکریہ کہ بالکل ٹھیک فرمایا. میں ناظرین ہمیں بریک پہ جانا ہے. جب میں واپس آؤں گا تو میں کوکب صاحبہ کی طرف بڑھوں گا اور یہی سوال لے کے کوکب صاحبہ کی طرف بڑھیں گے کہ خواتین کے حوالے سے، خواتین کے نقطۂ نظر کے حوالے سے اور خواتین کے لیے آداب معاشرت جو ہیں اسلام وہ کس طرح سے وضع کرتا ہے، اور خواتین کے لیے آداب معاشرت جو ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور کس طریقے سے خواتین کو آداب معاشرت کو بجا لانا چاہیے تاکہ جو خواتین کا میل جول ہے آپسی ان کے اندر اور جو ان کی باہمی مجالس ہوتی ہیں ان کے اندر کس طریقے سے خوشگواریاں جو ہے وہ پیدا ہو سکے. ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے، میں اس تاثر کا حامی نہیں ہوں، لیکن ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ بعض اوقات خواتین جو ہے وہ کچھ بعض اوقات چھوٹے معاملات پہ بھی اختلاف رکھ لیتی ہیں اور کچھ دل میں رکھ لیتی ہیں معاملات. یہ تاثر ہے. تو اس حوالے سے یہ پوچھیں گے کہ اسلام جو ہے خواتین کو کیا حکم دیتا ہے اور کیسے وہ معاملے کو خوشگوار بنا سکتی ہیں، اور خانگی جو ان کی زندگیاں ہیں ان میں بھی کس طریقے سے اس کا اثر پڑ سکتا ہے. یہ سوال لے کے ہم بڑھیں گے کوکب صاحبہ کی طرف. میرے ساتھ موجود ہیں سید جنید غزنوی صاحب، کوکب صاحبہ ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محتاب صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں مصب صاحب جو ہمارے لیے مزے کا ملک شیک بنا رہے ہیں، اور شیف منیرہ کنن. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. افطار ٹرانسمیشن میں پاکستان ٹیلی ویژن کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں دوبارہ خوش آمدید. اور سید جنید غزنوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ مذہبی اسکالر ہیں. کوکب شہزاد صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہماری ریگولر گیسٹ بھی ہیں، مذہبی اسکالر ہیں. مہتاب حسن نوجوان نعت خواں ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے دو شیفز جو ہیں وہ موجود ہیں، منیرہ کرن صاحبہ اور حافظ محمد مصب صاحب. حافظ صاحب جی سر، کتنا بن گیا اور کتنا رہ گیا؟ آلموسٹ جو ہے کمپلیٹ ہے. آلمنڈ جو تھے وہ بادام پیل کر لی ہیں، ٹھیک ہے. کیلے بھی پیل کر کے جو ان سے جگ میں رکھ دی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب انشاءاللہ اسی کی طرف جا رہے ہیں، ڈرنک بنانے کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ یہ تھوڑی دیر پہلے بنا کے رکھ لیں تو پھر یہ گاڑھا ہو جائے گا، تھک ہو جائے گا؟ گاڑھا تو یہ ہوگا ہی کیونکہ ڈرنک ہی گاڑی ہے ذرا. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ وہ ٹھنڈا نہیں رہے گا. اچھا، وہ گرم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایسی چیز ہے جس کو آپ فوری بناتے ہیں، فوری سرو کرتے ہیں؟ فوری سرو کر دیتے ہیں. جو وہ آئس کریم ہے وہ میلٹ ہو جائے گی، وہ پگھل جائے گی جو آئس کریم اس کے اندر ڈلے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بھی بتاتے چلیے چونکہ آج کل تو یہ بڑے مسائل ہیں نا ڈائٹنگ کے اور کولیسٹرول کے اور پتہ نہیں کیا اس طرح کی جو چیزیں، تو یہ تو بڑا کریمی ہے. اگر کوئی شخص اس کو کھانا بھی پینا بھی چاہتا ہے لیکن تھوڑا سا کریم کم ہو تو اس کی کوئی صورت ہے؟ جو یہ آپ کا کیلا نا، اس میں جو ہے ڈائریا اور کانسٹیپیشن کے جو پیشنٹس ہیں جن کو یہ پرابلم ہے، ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے. نہیں، یہ کانسٹیپیشن کرتا ہے؟ یہ تو یہ کانسٹیپیشن کرتا نہیں ہے، کانسٹیپیشن میں یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اچھا، یہ یعنی کہ اس کے جو ہے جن کو مسئلہ ہے ان کو وہ پرابلم سالو ہو جاتا ہے، ریزالو کرتا ہے. اچھا، یہ بالکل میرے علم میں. اور جو ہے یہ بادام، وہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے بڑے بھی کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کے جو ہے نہار منہ بادام تعداد میں جو ہے 13 15 یا 9 7 اس طرح جو تھا نا یہ کھانے چاہیے. ٹھیک ہے. اور میرے فادر بھی، میرے والد صاحب جو ہیں وہ بھی جب میں حفظ کر رہا تھا اس ڈیوریشن میں وہ ڈیلی صبح جو ہے نا وہ رات کو بھگو دیتے تھے میرے لیے، اور صبح جب میں اٹھتا تھا تو وہ مجھے سب سے پہلے وہی دیتے تھے. یہ چیز ہی ماشاءاللہ. تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا، یہ جو ہم نے سنا ہے کہ جو حفاظ حضرات ہوتے ہیں ہمارے، ان کے ذہن پھر بہت تیز، بڑی جلدی، چونکہ ذہن اتنا عادی ہو جاتا ہے یاد کرنے کا کہ پھر ان کو بہت جلدی یاد، ذہانت ان کی غیر معمولی ہو جاتی ہے. یہ محسوس کرتے ہیں آپ بات؟ حفاظ کرام ہر چیز میں بہت تیز ہو جاتے ہیں. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خطرناک حد تک تیز ہو جاتے ہیں؟ بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں نا پھر اس کی برکتیں تو ہیں نا قرآن شریف کی، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ لازم بات ہے جسم اور ذہن پر بڑے مثبت پڑتے ہیں. نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں. جی منیرہ بی بی. سر میری چانپیں آلموسٹ ڈن ہو گئی ہیں. اچھا، یہ میری کی وضاحت کر دیجئے. کیا میری کی وضاحت کر دیجئے، آپ کی چانپیں بکرے کی بنا رہی ہیں آپ؟ اچھا، یہ آلموسٹ ہو گئی ہیں. اس کو میں نے بتایا تھا جیسے کہ ریسیپی میں کہ اس کو میں نے دہی میں سارا میرینیٹ کیا تھا، اور اس کے بعد اس کو میں نے دم پہ پکانا ہے. اب اس کی میں نے آگ تھوڑی آہستہ کر دی کیونکہ آلموسٹ یہ گل گئی ہیں. اچھا، ہاں جی. اور یہ کہ اس میں کیونکہ اس کو میں نے افطاری سے پہلے سرو کرنا ہے تو جو اس کا ڈیوریشن ٹائم ہے تقریباً گھنٹہ میرینیشن کا اور پونا گھنٹہ اس کا پک جانے کا، وہ اس کا آلموسٹ 1/3 ہو چکا، مطلب تھوڑا سا رہ گیا ہے. اب باقی دم پہ ہوگا، پھر اس کو روٹی کے ساتھ اور مطلب ان گارنش کے ساتھ سرو کر کے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے. مطلب ہو گیا، یہ ڈن ہو گیا. سبحان اللہ. دیکھیں رمضان کی برکتیں دیکھیے آپ کے. منیرہ صاحبہ ہمیں چانپیں کھلائیں گی اور حافظ محمد مصب صاحب جو ہیں وہ ملک شیک جو ہے، بنانا ملک شیک جو ہے وہ پیش کریں گے. سبحان اللہ. میں آپ کی طرف آؤں گا. وہی بات جو جنید صاحب سے ہم نے کی تھی خواتین کے حوالے سے
کس طرح سے تھوڑی سی مختلف ہے اسلامی آداب معاشرت اور کیا اسلام کہتا ہے, کیا رہنمائی فرماتا ہے اسلام. اچھا, سب سے پہلے تو ابھی السلام علیکم پہ بات ہو رہی تھی کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر قوم کے تعارفی کلمات ہوتے ہیں اور سب سے بہتر کلمہ جو ہے وہ السلام علیکم کہنا ہے. ہماری جو سوسائٹی میں لوگوں کو اس کے صحیح تلفظ کا اندازہ نہیں ہوتا. جیسے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں السلام علیکم, السلام علیکم. اب یہ دیکھیے کہ اس کے معنی بالکل ہی بدل جاتے ہیں. السلام علیکم کا مطلب ہے تمہارے اوپر بربادی ہو, تمہارا ستیہ ناش ہو. تو ہم مسلمان ایک دوسرے کو اس نیت سے تو یہ نہیں کہہ رہے ہوتے. تو اس لیے یعنی عربی زبان میں چونکہ اعراب کا اور تلفظ کا بہت اہم مسئلہ ہے اس کو پروناؤنس کرنے کے لیے, تو اس لیے یہ اس کو بھی السلام علیکم کو بھی پراپر طریقے سے اس کا جو لام ہے اور الف ہے اس کو بولنا چاہیے, تبھی اس کا مفہوم جو ہے اللہ میں نیتیں جانتا ہے. اور وہ ظاہر بات ہے کہ میرا سوال آپ سے یہی تھا اور میں جنید صاحب سے بھی اس پہ رائے لینا چاہوں گا کہ ایک ایسے ملک میں جہاں 20% ہارڈلی 20% لٹریسی ریٹ ہے اور لوگ اس کی باریکی کو نہیں سمجھ سکتے, عربی ہماری بنیادی طور پہ ہماری زبان نہیں ہے, تو ایسے موقع پہ اگر ہم اس طرح سے ادا کرتے ہیں, پہلی بات تو یہ درست آپ نے فرمائی کہ ہمیں جیسے آپ نے کہا جتنے لوگ دیکھیں اپنے آپ کو درست کر لیں, حد الوسع کوشش کریں کہ درست ادائیگی کریں, لیکن اگر نہیں ہو پاتی ہے تو بنیادی طور پہ مفہوم اور معنی اور مطلب تو وہی اس کے نکلیں گے. اگر غلط بھی آپ بولتے ہیں نہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی تو نیت کے حساب سے وہ کریں گے نا. لیکن دیکھیے جب بھی ہم اردو کا, انگلش کا یا کوئی بھی لفظ کسی لینگویج کا بولتے ہیں تو ہم بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ ہم صحیح پروناؤنس کریں ورنہ ہم جاہل لگیں گے. تو یہ تو ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو آپ کسی کو دعا دے رہے ہیں تو وہ دعا کو بد دعا کے الفاظ میں کیوں دیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بالعموم تکلف کرتے ہیں ہم, جب کسی کے سامنے ہوتا ہے تو کریکشن کرنے میں ایک تکلف ہوتا ہے, جی بڑے ہیں بزرگ ہیں ان کو ہم کیسے کہیں, تو ایک جھجک پیدا ہوتی ہے. تو اب میڈیا کے تھرو ہم کریں گے تو اس میں سارے ہمارے مخاطب ہوں گے, تو وہ اپنے اس طریقے کو کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ کہیں السلام علیکم, یعنی آپ پر اللہ کی سلامتی. خاص طور پہ یہ بات جو یہ کہہ رہی ہیں یہ اس لیے بھی ہے کہ یہ اس زمانے کے جو غیر مسلم تھے وہ شرارتاً اس لفظ کو یوں استعمال کیا کرتے تھے. جی, وہ السلام علیکم ٹھیک ہے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ پہ بربادی ہو, ہلاکت ہو. تو اس کے جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم السلام کا لفظ حذف کر دو و علیکم انہیں کہہ دیا کرو, جو تم ہم پہ ڈال رہے ہو وہ تم پر بھی ہو. ٹھیک ہے, وہ اس کا ایک پس منظر ہے ساری بات. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. اس کے بارے میں بالکل احتیاط کرنی چاہیے. یہ ہماری بنیادی چیزیں ہیں, ان کو سیکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے اور سکھانے والوں کی ذمہ داری ہے یہ کہ یہ سکھائیں. جتنے میڈیم ہیں ان کو ان کاموں کے لیے استعمال کریں. ہمارے اسکول, کالجز, میڈیا, یہ سب پرنٹ میڈیا. تو درست جو پروننسیشن ہے وہ ہے السلام علیکم. السلام علیکم یا السلام علیکم, یہ سب غلط ہے اور اس کے معنی جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. جی, تینوں سارے جو اس کے حرف ہیں عام طور پہ لوگ لام نہیں بولتے, اس میں لام اور الف پروناؤنس ہونے چاہیے, کوئی بھی لفظ سائلنٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, خواتین کے جو معاشرت کے یا وہ جو آداب ہیں وہ کیا, اس میں السلام علیکم جیسے آپ نے کہا تو ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ جو بیویاں ہیں ان کو یہ گائیڈنس فراہم کی گئی ہے کہ اگر کوئی آتا ہے دروازے پہ تو اسے سختی کے ساتھ بات کرو, کجا کہ وہ جو نرمی کا لہجہ ہے اس کو کہیں غلط نہ لے جائے. یہ تو آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا جو کہ ٹوٹلی ایک مسکنسیپشن پہ مبنی ہے, جو میری اپنی ریسرچ ہے جو میں خود سمجھتی ہوں. دیکھیں ہم لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھا تو اس کے پڑھنے کی کچھ اصول ہیں. سب سے پہلے یہ کہ آپ اس میں سرنڈر کریں گے, یہ رب کائنات کی کتاب ہے اور یہ جو کچھ ہمیں سکھائے گی ہم نے اس کو سیکھنا ہے. ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہے, ہماری کوئی خواہش نہیں ہے, جو یہ کتاب کہے گی ہم اس پر عمل کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے سمجھنا چاہیے, یعنی کانٹیکسٹ میں, اس کے سیاق و سباق میں. اور یہ ایک جس طرح موتیوں کی ایک مالا جڑی ہوتی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تمام کلام